بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آج کل ایک سوال بہت ہی گردش کر رہا ہے کہ تراویح پڑھانے والے کو اس کا نذرانہ دینا چاہیے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے بہت محنت کے بعد ایک مدلل مضمون آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اسے اپنی سماعتوں کی نظر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے ایک ضابطہ سمجھ لیجئے کہ قرآن و حدیث کو کسب معاش کا ذریعہ بنانا جائز نہیں، کیونکہ کتاب و سنت میں اس پہ سخت وعید آئی ہے، جس کی بنا پر فقہائے حنفیہ کا اصل مسلک یہ ہے کہ کسی بھی طاعت و عبادت پہ اجرت وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن دینی اور شرعی مصلحت کے پیش نظر بعد کے فقہائے حنفیہ نے دینی تعلیم، امامت، اذان اور افتاء وغیرہ کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن صرف تلاوت قرآن مجید کی اجرت خواہ کسی بھی شکل میں ہو، قرآن خوانی کی شکل میں ہو یا تراویح کی شکل میں، اسے اصل مسلک کے موافق ناجائز ہی رکھا گیا ہے، اور یہ متاخرین کا متفقہ مسئلہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن تراویح میں قرآن پاک سنائے، نہ اجرت کی بات کرے اور نہ ہی اجرت لے، نہ اس جانب حظ و انتظار نفس ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے سنائے، لیکن مقتدی حضرات بخوشی اور بطیب خاطر کچھ رقم یا کپڑے وغیرہ اکرامیہ اور ہدیہ کے طور پر حافظ صاحب کو دے دیں، تو کیا یہ بھی اجرت قرات کے حکم میں داخل ہوگا یا نہیں؟ اور آیا حافظ صاحب کو یہ ہدیہ لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ ناجائز ہے تو کس وجہ سے، اور جائز ہے تو کیوں؟ اس سلسلہ میں پاک و ہند کے علماء کرام کے دو نقطۂ نظر ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی عزیز الرحمان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات کا خیال یہ ہے کہ ہدیہ کی مذکورہ شکل بھی ناجائز ہے، کیونکہ اجرت لے کر تراویح پڑھانے کا رواج چل پڑا ہے، اور بغیر لیے عموماً کوئی پڑھاتا بھی نہیں ہے۔ اگر ایک سال کچھ نہ دو تو دوبارہ وہ آتے ہی نہیں، لہٰذا المعروف کالمشروط کے فقہی قاعدہ کے تحت حافظ صاحب کا ہدیہ بھی اجرت معروفہ بن کے ناجائز ہو جائے گا۔ جبکہ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا سید منت اللہ رحمانی، مفتی محمد فرید مجددی، مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الحدیث مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جیسے دیگر اکابر علماء دیوبند کی رائے یہ ہے کہ اگر حافظ کی نیت خالص ہو اور وہ صرف اللہ ہی کے لیے سنائے، اور دینے والے کی نیت بھی خالص ہو، تو وہ بلا تعیین صرف اللہ کے لیے اکرامیہ اور ہدیہ کے طور پر نہ کہ معاوضہ قرآن کریم کے طور پر کچھ دے، اور حافظ کو بھی نہ دینے پہ کوئی شکایت نہ ہو، تو یہ صورت اجرت سے خارج ہے اور حد جواز میں داخل ہے، اور اس ہدیہ کے جواز میں کوئی تعامل نہیں۔ ہدیہ کی اس شکل پہ المعروف کالمشروط جیسے بے رحم قاعدے کو چپکانا بھی صحیح نہیں ہے، جیسا کہ ہم عنقریب مفتی محمد فرید صاحب کے حوالے سے نقل کریں گے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بغیر طے کیے بخوشی دیے گئے ہدیہ کو جائز کہتے ہوئے لکھتے ہیں، تراویح پہ اجرت لینا طے کر کے بھی حرام ہے، اور اگر زبانی طور پر طے نہ کیا جائے لیکن عرف و رواج ایسا ہو کہ زبانی طے کیے بغیر بھی لینا دینا طے سمجھا جاتا ہو، تو اس صورت میں بھی ناجائز ہے۔ البتہ اگر نہ زبانی طے کیا ہو، نہ ہی عرفاً طے سمجھا جاتا ہو، اور نہ ہی حافظ صاحب کے دل میں تراویح پڑھانے کا محرک یہ ہو کہ کچھ ملے گا، اس کے بعد اگر مسجد والے اپنی خوشی سے کچھ دے دیں تو لینے کی گنجائش ہے۔ خوشی سے دیے جانے والے ہدیہ پر جو حضرات اکابر المعروف کالمشروط کا فقہی قاعدہ جاری کر کے اس کو ناجائز کہتے ہیں، ان کے استدلال کو مفتی محمد فرید مجددی رحمۃ اللہ علیہ رد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، حافظ کو جو رقم دی جاتی ہے وہ ہدیہ کے طور پر ہوتی ہے، اور ہدیہ کے لینے اور دینے میں خواہ معروف ہو یا مشروط کوئی حرج نہیں۔ حرج تو صرف اجرت میں ہے، خواہ مشروط ہو یا معروف۔ یہاں نہ زبان سے اجرت کی بات ہوتی ہے نہ طاعتی سے، لہٰذا اس رقم کو اجرت کہنا کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ نیز اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ یہ اجرت معروفہ ہے، تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حفاظ کو یہ رقم صرف ختم قرآن کے معاوضہ میں نہیں دی جاتی، اور نہ ہی امامت کے معاوضہ میں دی جاتی ہے، بلکہ حافظ صاحب کو یہ رقم اس وقت دی جاتی ہے جبکہ امام بن کر
تراوی میں رکن قرات تمام قرآن کو بنائے، یعنی یہ امامت خاصہ کا معاوضہ ہے، اور امامت پر اجرت لینا مفتابی قول پر جائز ہے۔ ایک دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں، اکثر اکابر اجرت تلاوت خیال کر کے اسے ناجائز کہتے ہیں، جبکہ دیگر اکابر امامت مقیدہ کی اجرت تصور کر کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، اور یہی اقویٰ ہے، پہلا احوط ہے۔ لہذا صلہ، مکافات اور اکرام کے طور پر دی جانے والی رقم کو اجرت معروف کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں عقد اجارہ کا دور دور تک کہیں بھی وجود ہے، نہ اشتراط متحقق ہے اور نہ ہی کسی خاص اجرت پر عرف جاری ہے۔ عدم جواز کے قائلین اکابر علماء کرام کی عظمت شان، جلالت قدر اور علمی تباہر سر آنکھوں پہ، لیکن انہی بزرگوں کی تعلیم و تلقین نے یہ صراط مستقیم بھی دکھائی ہے کہ مسائل شرعیہ میں آزادانہ مدلل اظہار رائے ترک ادب نہیں، اور علماء حق کی یہی خصوصیت بھی ہے۔ میری ناقص نظر میں عدم جواز کا قول احوط ضرور ہے، لیکن المعروف کالمشروط والے استدلال میں علمی وزن نہیں ہے۔ اسی لیے امیر شریعت حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی نے بھی کتنی دور رس، منصفانہ اور دو ٹوک بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں، تراوی کے سلسلے میں جو صورتحال ہے اس سے ہم نظری اور فرضی طریقوں سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمیں واقعی اور عملی صورت پر غور کرنا ہوگا۔ ہمارے خیال میں واقعی شکل وہی ہے جس کا نقشہ اوپر سوال میں کھینچا گیا ہے۔ اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ تراوی میں قرآن پاک سنانے سے متعلق وہی توسع پیدا کیا جائے جو تعلیم قرآن، تعلیم حدیث، تعلیم فقہ، امامت، اذان اور اقامت وغیرہ کے متعلق ہے۔ مذکورہ بالا دلائل اور اقوال علماء کرام کی روشنی میں یہ حقیر بھی مذکورہ شرطوں کے ساتھ حافظ قرآن کے ہدیہ کو مباح سمجھتا ہے۔ اس نوع کے ہدیہ کو حرام یا ناجائز کہنے کے دلائل میں علمی قوت نہیں ہے، لہٰذا جہاں ہم اتنی زیادہ فضول خرچیاں کرتے ہیں، ہزاروں خرچ کرتے ہوئے فکر ہی نہیں کرتے، اگر ان میں سے قرآن پاک پڑھنے والے کو کچھ دے دیں گے تو کمی نہیں آئے گی بلکہ برکتیں ہی آئیں گی۔ جہاں اس قرآن کریم کی عظمت اور رفعت اور شان و شوکت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہیں یہ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والوں کی عزت و عظمت اور شان و شوکت کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ حفاظ کرام کو دیا ہوا آپ کا ایک ایک پیسہ احد پہاڑ سے بھی بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، شرط یہ ہے کہ اخلاص کی نیت سے دیا گیا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ، عمل، قرآن اور قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والوں سے اللہ کی خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔